قسم اٹھائی اللہ نے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حکم بنا لیں ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو، حکم کس کو بنانا ہے؟ جج کس کو بنانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نبی کی شخصیت مراد نہیں ہے، یاد رکھو، یہاں مراد ہے اسلام، جس کی تعبیر نبی سے کی گئی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، گواہوں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے آپ کو، حدیث الفاظ نقل نہیں کر رہا، کہ میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، یعنی اس کی زمین اٹھا کے اس کو دے دی گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ گواہ بالفرض جھوٹے تھے، تو میرے فیصلے سے یہ مال اس کے لیے حلال، بولو بھائی، نہیں ہو جاتا. بھائی بعض دفعہ ایسے ہوا، ایک صحابی نے یا کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ میرا پلاٹ ہے. آپ نے مدعی سے دلیل پوچھی، وہ گواہ لے آیا، اس نے کہا دیکھو یہ فلاں کا پلاٹ ہے، یا رسول اللہ یہ اس آدمی کا پلاٹ ہے. آپ نے ان گواہوں کی بیس پہ فیصلہ کر کے وہ پلاٹ اس کے حوالے کر دیا، یا کوئی مال تھا اس کے حوالے کر دیا، اور حقیقت میں وہ گواہ جھوٹے تھے. لیکن نبی نے تو، نبی عالم الغیب تو نہیں ہے نا، عالم الغیب تھوڑی، وہ تو اللہ جب وحی کے ذریعے کچھ بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایز اے جج، ایز اے قاضی فیصلہ کیا کرتے تھے. تو آپ نے اس قسم کے فیصلوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر مدعی کو پتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ آگ کا ٹکڑا اپنے لیے خرید رہا ہے. یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلے کو فالو نہیں کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ادھر قرآن کہہ رہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلاف میں آپ کے فیصلے کو فالو نہ کریں. تو دو متضاد چیزیں ہو گئی نا. میرا خیال ہے اب سائڈوں سے گزر رہا ہے آپ لوگوں کے. بھائی ادھر نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کو فالو کرنے سے کسی کی کوئی چیز کسی کے لیے حلال نہیں ہو جاتی، یعنی گویا بتا رہے ہیں کہ حقیقت کو فالو کرنا ہے، میرے فیصلے کو نہیں دیکھنا. میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں، اس میں گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹی قسم بھی کوئی اٹھا سکتا ہے. اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپس میں اختلاف ہو نبی سے فیصلہ کروانا ہے، اور پھر نبی جو فیصلہ کر لیں اس میں دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل اپنے آپ کو اس فیصلے کے حوالے کر دینا ہے. پتہ یہ چلا بھائی دونوں فیصلوں کی نوعیتیں مختلف ہیں. جس حدیث میں آتا ہے کہ میرے فیصلے کو فالو نہیں کرنا ہے، حقیقت کو دیکھنا ہے، اس میں یہ وہ فیصلہ ہے جو آپ ایز اے بشر فیصلہ کر رہے ہیں، ایز اے جج فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم نہیں سنا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اور انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، درست بات تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. اور ایک حیثیت یہ کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا رہے ہیں. پیغام پہنچانے والا جو فیصلہ ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرے فیصلے سے کسی کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، اس سے وہ فیصلہ مراد ہے جس میں ایز اے جج ایک فیصلہ کروں، قاضی کے طور پہ فیصلہ کروں. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نبی سے فیصلہ کراؤ، اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو نبی کا نہ ہو بلکہ کس کا ہو؟ اللہ کا. اس میں نبی صرف پیغام نقل کر رہے ہوں. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھیں جھگڑا ہوا دو بھائیوں کا، بہن بھائی کا آپس میں جھگڑا ہوا وراثت پہ. ابا نے 3 لاکھ روپے وراثت میں چھوڑے ہیں اور 2 بچے چھوڑے. انہوں نے بڑی تمیز سے زندگی گزاری تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تمیز سے ہی آج کل اس کو تمیز والی زندگی کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، گویا کہ فیملی مکمل ہو گئی. حالانکہ یہ فیملی ابھی فیملی اس کو تھوڑی کہتے ہیں، فیملی میں بندے تو ہوں، لیکن چلو ابھی تو ہم مثال سمجھائیں گے نا.